کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار لا تعداد انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے اہل بیت نبی کی محبت ہمارے اوپر واجب فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کے وجوب کا اعلان نبی رحمت جان کائنات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کروایا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کو یہ ارشاد فرما دیں کہ تمہیں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے میرے توسل سے سب کچھ عطا فرمایا، اور میرے توسل نے جو رنگ تمہاری زندگیوں میں بھرا ہے میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ما سوا اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت کا رشتہ قائم رکھو۔ میں اس سے قبل بھی جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ احباب کی خدمت میں اہل بیت کے مناقب بھی اور اہل بیت کے افراد کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ کون کون لوگ اس لفظ کے مشتاق ہیں۔ آج جس شخصیت کو موضوع سخن رکھا ہے وہ ہے فاطمہ الزہرا کے لال علی المرتضیٰ کے لخت جگر نبی محتشم کے پارۂ قلم سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام۔ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 سن ہجری ہے۔ جب آپ دنیا میں قدم رنجا ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائی اور فرمایا علی ابونی ابنی ما سمیتہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور ساتھ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ عرض کی حضور میں نے صرف ابھی سوچا ہے، عرب کے اندر جن ناموں کو شہرت ہے ان میں ایک نام حرب ہے۔ شہرت کے اعتبار سے میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت امام حسن کے کان میں اذان ارشاد فرمائی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی اور پھر فرمایا علی میرے بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام ہے حسن۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ نام اہل جنت کے ہیں، اور عرب میں یہ نام کسی نے بھی آج تک نہیں رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہزادوں کے لیے ان دو ناموں کو لوگوں کے اذہان سے مخفی رکھا ہوا تھا تاکہ کسی اور کا نام نبی کے شہزادوں کے نام کی طرز پر نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا۔ طبعاً آپ انتہائی حلیم الطبع تھے۔ شقلت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضور کی کامل تصویر حسن کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سبودہ صفات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس شہزادے سے بے حد پیار تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے دوش مبارک پر بٹھایا ہوا تھا اور ساتھ سرکار کیا فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضور کو اپنے اس شہزادے سے بے حد پیار۔ بچپن کی بات ہے، سیدہ کائنات محبوبہ کائنات محسنہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرماتے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا
اور دونوں شہزادے ابھی بچپن میں ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں اٹھ کر جاؤں اور مٹکے سے پانی یا مشکیزے سے پانی بھر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور حضور شہزادہ حسین کو پانی پلائیں۔ سرکار نے مجھے حرکت میں دیکھا تو فرمایا فاطمہ تم بیٹھ جاؤ، انہیں میں خود پانی لا کر دوں۔ آقا کریم علیہ السلام خود اٹھے، مشکیزے سے پانی بھرا اور آ کر سب سے پہلے امام حسین کو پانی پلایا، جبکہ امام حسن بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ تو شہزادی کونین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابا جان، حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، اور آپ کا اپنا فرمان ہے کہ جب اشیاء کی تقسیم ہو تو بڑوں کو ترجیح دی جائے۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پانی نہیں دیا، حسین کو پہلے پانی دیا۔ فرمایا بیٹی فرمان میرا سچ ہے اور حق ہے، اور ترتیب امت میں میرا فرمان یہی رہے گا، لیکن جہاں میں نے حسین کو پانی اس لیے پہلے دیا کہ حسین نے ہی پانی مانگا تھا، لیکن جہاں تک محبت کا معاملہ ہے حسن اور حسین مجھے دونوں برابر پیارے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت بچپن میں خود فرمائی۔ صفاگری حضور نے خود سکھائی، انداز حرب آقا کریم خود سکھاتے، یہاں تک کہ دونوں شہزادوں کو لیتے اور فرماتے میرے سامنے کشتی کرو۔ وہ محض دو بچوں کو ہمارے طرز پر لڑانا مقصود نہیں تھا، جس طرح ہم دو بچوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں اور اس کو محض ایک تماشا سمجھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور دونوں شہزادوں کو آپس میں لڑواتے اور پھر دونوں کو سرکار علیہ السلام ایک دوسرے کو زیر کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ حرب کے اعتبار سے، جنگجوؤں کے اعتبار سے ایک مسلمان کا جو اصل زیور ہے کہ وہ مجاہد دین ہونا چاہیے، اس سے شہزادے پوری طرح لیس ہو جائے، اور آقا کریم علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام آقا کریم کے دوش مبارک پر سوار ہیں اور حضور انہیں اپنے کاندھا مبارک پر بٹھا کر جا رہے ہیں۔ تو سامنے سے ایک صحابی نے عرض کیا بیٹے کتنی اچھی سواری ہے تمہاری کہ تم رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھے ہو، حضور کی دوش مبارک پر بیٹھے ہو، یہ کتنی عظیم سواری ہے تمہاری۔ تو آقا کریم سن کر ٹھہر گئے، فرمایا تم سواری کے دیکھتے ہو، سوار کو بھی تو دیکھو نا وہ کتنا عظیم۔ گویا آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اس غلام کی توجہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی طرف دلوائی کہ مانا کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے حسن کو بھی بہت عزت و مقام عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو امام حسن حضور کے ساتھ تھے۔ حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو پہلو میں ہی امام حسن کو بٹھا لیا،
صف میں نہیں بٹھایا، سامنے نہیں بٹھایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے امام حسن کو اپنے ہی پہلو میں حضور نے بٹھا لیا۔ اب آقا کریم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور ایک نگاہ سامعین کی طرف اجتماع کی طرف دیکھتے ہیں اور دوسری نظر حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک نظر اجتماع کی طرف ہے اور دوسری نظر امام حسن کی طرف ہے۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کئی مرتبہ امام حسن کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ ساری اجتماع کو بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ کا رسول اپنے اس شہزادے سے کتنی محبت فرماتا۔ صحابہ کو اس نظر کے بار بار پلٹانے میں تعلیم دینا مقصود تھا کہ میرے غلاموں، میرے صحابہ دیکھ لو کہ مجھے حسن سے کتنی محبت ہے۔ تو سرکار ایک نظر اجتماع کی طرف فرماتے اور دوسری نظر حضور کی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت ابا بکر حمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا۔ جس طرح بچے کو اٹھایا جاتا ہے اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور ساتھ کیا فرما رہے تھے، وَهُوَ يَقُولُ، حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے تھے، امام حسن کو بار بار دیکھ کر فرمانے لگے کہ شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، حسن میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں تو بالکل رسول اللہ کی تصویر ہے۔ کہ ابھی میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں تو رسول اللہ کی کامل تصویر ہے اور تو علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں علی پاس کھڑے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے یہ جملے سن کر ضاحک اور علی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ تم بالکل رسول اللہ کے مشابہ ہو اور علی کے مشابہ نہیں ہو۔ تو اس پر صحابہ کا اتفاق تھا کہ اگر رسول اللہ کی کامل تصویر کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت امام حسن کو دیکھ لے، وہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی کامل تصویر تھی۔ حلیم الطبع تھے لیکن جہ و حشم تھا طبیعت میں، طبیعت میں ایک وجاہت رہتی تھی ہر لمحے، لیکن حلیم الطبع کے ساتھ متوکل بے حد تھے، اللہ کی ذات پر توکل بے انتہا تھا، سخاوت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی کہ زندگی میں 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کوئی ایک چیز بھی اپنے گھر نہیں رہنے۔ اور 3 مواقع ایسے آئے زندگی میں جب آپ نے اپنا ٹوٹل سامان میں سے آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حسن اللہ کی راہ میں مال دے رہے تھے تو 2 موزے ہیں تو 1 موزہ بھی دے دیا، 2 نالین ہیں تو 1 جوتا بھی دے دیا، جب نصف کا فیصلہ کیا تو پھر جوتوں تک تقسیم کر دیا۔ اس طرح نصف مال زندگی میں 3 مرتبہ اور کل مال زندگی میں 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اپنے پاس کبھی کچھ نہیں رکھتے، جو کچھ بھی پاس آتا وہ راہ خدا میں غربا میں تقسیم فرما دیا۔ آپ کی صحابت کا شعرہ بے حد تھا، اس سے بڑی صحابت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔
کہتے ہیں آپ کوفہ میں دارالخلافہ کے دروازے پر کھڑے تھے، ایک کوفی آیا، دیہات کا رہنے والا، ظاہر لباس سے غربت اس کا حال بیان کر رہی۔ آتے ہی اس نے آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہزادی کونین کو گالیاں دینے لگا۔ کوفی ہے، دیہاتی ہے، آیا ہے اور امام حسن کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دینے لگا۔ آپ خاموشی سے اس کی گالیاں سنتے ہیں۔ جب وہ اپنی باتوں سے تھک گیا تو آپ نے خادم کو فرمایا، لگتا ہے یہ غربت کے ہاتھوں تنگ ہے اور اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے یہ اس وقت غصے میں ہے، تم جاؤ اندر سے ایک تھال چاندی کا بھر کر لاؤ اور اسے دے دو۔ خادم اندر گیا، چاندی کا تھال بھر کر لایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے حوالے کیا اور ساتھ فرمایا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس اتنا ہی ہے، اگر اتنا اور بھی ہوتا تو میں تجھے وہ بھی دے دیتا۔ اب وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، اسے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے۔ اب جب اس نے سخاوت کا یہ عالم دیکھا اور اس طرح معذرت کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم فاطمہ کا لال ہے۔ جب تھال چاندی کا بھرا ہوا اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم فاطمہ کا لال ہے۔ فرمایا، ہاں میں حسن ہوں اور وہی حسن ہوں جس کے ماں باپ کو تو گالیاں دے رہا ہے، میں وہی حسن ہوں۔ اس قدر سخاوت۔ نبی رحمت کی شریعت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ مروان آپ کے سامنے آپ کے آباء و اجداد کو برا بلا کہنے لگا، اسی بات پر تلخی ہو گئی، اور آپ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ آپ غصے میں کبھی نہیں آیا کرتے تھے، جلال میں کبھی نہیں آیا کرتے تھے، آپ ہمیشہ حلیم الطبع رہتے تھے۔ تو کوئی بات ہوئی تو مروان غصے میں آ گیا اور آپ کے آباء و اجداد کو برا بلا کہنے لگا۔ آپ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے، اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی دوران اس نے دائیں ہاتھ سے اپنا ناک صاف کرنا شروع کیا، فوراً بول پڑے، فرمایا، افسوس ہے تو اتنے شرفاء کو گالیاں دیتا ہے اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے سے روکا۔ شریعت کی اتباع کی جب بات آئی، التزام شریعت کی جب بات آئی، اتباع سنت کی جب بات آئی تو اس وقت بول پڑے، اس کے کسی کلام کا، کسی بات کا جواب نہیں دیا، جبکہ وہ آپ کے آباء و اجداد کو برا کہہ رہا تھا تو خاموش رہے۔ لیکن جہاں التزام شریعت کا معاملہ آیا تو آپ فوراً بولے، فرمایا، تو اتنے بڑے شرفاء کو برا بلا کہہ رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے سے روکا ہے، بایاں ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے ہے، بول و بازار صاف کرنے کے لیے ہے، اور دائیں ہاتھ اللہ نے کھانا کھانے کے لیے دیا۔ اس طرح انتظام شریعت کے معاملات میں اس قدر آپ حکم رسول کو مقدم جانا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس شہزادے سے کس قدر پیار تھا، حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جانے کائنات میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ خوباں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کی صفیں پہلے سے موجود تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لائے، لیکن ساتھ امام حسن بھی تھے۔ سرکار نے انہیں سامنے کھڑا کرنے کے بجائے اپنے مصلی پر اپنے دائیں قدم کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب نماز شروع ہو گئی۔ پہلی رکعت کا سجدہ جب پہلا آیا
تو حضرت شداد فرماتے ہیں سجدہ بہت لمبا ہو گیا. اب ہم حیران تھے کہ یہ سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا. سرکار تو اتنا لمبا سجدہ نماز میں جماعت میں تو نہیں فرماتے، تنہائی میں تو فرماتے ہیں، لیکن سرکار جماعت میں اتنا لمبا سجدہ نہیں فرماتے. پیچھے مقتدیوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ضعیف ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کے گھٹنے میں درد ہے، تو اس لیے سرکار متوسط سجدہ جماعت میں فرمایا کرتے تھے. آج سجدہ اتنا لمبا کیوں ہوگا؟ باقی تو تمام صحابہ سجدے میں رہے. حضرت شداد فرماتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے سر سجدے سے اٹھا کر دیکھا تو سرکار سجدے میں ہیں اور امام حسن سرکار کے اوپر بیٹھے ہوئے. اب کتنی دیر تک امام حسن اپنی مرضی سے اترے نہیں، حضور نے سجدہ اتنا لمبا فرما دیا. نماز مکمل ہوئی، سرکار نماز سے فارغ ہوئے، دعا ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیونکہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ کیوں لمبا ہوا، باقی صحابہ کو تو علم نہیں تھا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے اتنا سجدہ لمبا فرمایا، کیا سجدے میں کوئی وحی آ گئی یا حکم خدا آ گیا کہ سجدہ لمبا کیا جانا ہے پہلا؟ اب صحابہ کا ایمان تو یہی تھا نا کہ حضور اگر لمبا سجدہ کر رہے ہیں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سجدے میں وحی آ گئی ہوگی یا سجدے کے لیے حکم خدا آ گیا ہوگا کہ محبوب سجدہ لمبا کر دو. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، نہ تو حکم خدا تھا اور نہ وحی آئی تھی، بلکہ میں سجدے میں گیا تو میرا بیٹا میرے اوپر چڑھ بیٹھا تو میں نے اس کو اتارنا مناسب نہ سمجھا، جب اپنی مرضی سے اترا تو میں نے بھی سجدہ مکمل کیا. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا کریم علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، حضور ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا یہ پیارا شہزادہ، زہد میں ان کا کوئی ثانی نہیں، سخاوت میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کا کوئی ثانی نہیں. پاک پیادہ مدینہ المنورہ سے 25 حج کیے پیادل. مدینہ طیبہ سے مکہ شریف جا کر 25 حج، ہر بار پیادل جاتے ہیں، 25 حج پیادل کیے. اور یہ نہیں ہے کہ سواری نہیں تھی، یہ بھی نہیں ہے کہ سواری ساتھ نہیں تھی. مدینہ طیبہ سے جب نکلتے تو انتہائی خوبصورت، انتہائی طاقتور اونٹ اپنے ساتھ رکھے ہوتے جو قربانی کے نظریے سے لے کر جاتے ہیں مدینہ طیبہ سے. اونٹ طاقتور خوبصورت ترین مدینہ پاک سے ڈھونڈتے اور ساتھ لے کر جاتے، لیکن راستے میں کسی سواری پر سوار نہ ہوتا، پیادل حج فرماتے. 25 حج پیادل فرماتے. اس طرح یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ کو عبادت کا کس قدر شوق تھا، کس قدر آپ کو عبادت کی شغف بھی تھا اور محبت بھی تھی عبادت. 25 حج زندگی میں پیادل فرمائے. اور پھر صحابت تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کے گھر کی لونڈی ہے، یہ تو ان کے گھر کا ترائے امتیاز ہے صحابت، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ ان کی ماں کتنی بڑی سخیہ تھی. انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے نانا کو دیکھا تھا کہ درباری رسالت وہ دربار تھا کہ جہاں زندگی میں لفظ نہیں کبھی آیا ہی. اس لیے صحابت میں بھی وہ بے مثال تھے، زہد و تقوی میں بھی بے مثال تھے، اور پھر عبادات میں بھی بے مثال تھے، علم میں بھی بے مثال تھے. کیوں؟ اس کی وجہ سنیے. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ وشفتہ حسن بن علی. میں نے ایک مرتبہ نہیں
حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی زبان اور ان کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے. سبحان اللہ. یمس لسانہ، مسا یمسو عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے چوسنا. جب صاد کے ساتھ ہو، سین کے ساتھ ہو تو چھونا مطلب ہوتا ہے، اور صاد کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب چوسنا ہوتا ہے. یمس لسانہ وشفتہ. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے ہونٹوں کو اور امام حسن کی زبان کو چوستے تھے. اب جب حضور چوستے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور تمام علوم نبوت حسن میں شفٹ فرما رہے تھے، عطا فرما رہے تھے. اس کے ذریعے امام حسن کے اندر یہ کمالات علم پیدا فرماتے رہے تھے. اللہ کے رسول اپنے علوم حسن کو عطا فرما رہے تھے اس طرح کرنے سے. تو آپ اندازہ کیجئے جو وارث علوم نبوی ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. امام حسن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث بھی تھے، وارث تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو یہ علوم عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو نبی رحمت کا شبیہ بنایا. اب اندازہ کیجئے امام حسن کے حسن کا عالم کیا ہوگا. جو شبیہ رسول ہوگا، جو عکس رسول ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. حسین بھی بہت تھے، جمیل بھی بہت تھے، سیرت بھی اللہ نے عظیم عطا فرمائی. اور پھر کیوں نہ ہوتا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کی تربیت خود فرمائی تھی. اور سرکار علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں. اسی لیے ان کو ریحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حضور ان کے جسموں کو سونگا کرتے تھے اور سرکار فرماتے تھے مجھے ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ نے متعدد خواتین سے نکاح فرمایا. کچھ دن ابالہ شفقت میں رکھتے اور پھر طلاق دے دیتے. یہ سلسلہ جب طول پکڑ گیا تو ایک دن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کوفہ کے اندر خود اعلان فرمایا اہل کوفہ میرا بیٹا حسن خواتین سے نکاح کرتا ہے اور پھر چند دن کے بعد طلاق دے دیتا ہے. میں تو کوفہ والوں کو کہتا ہوں اب حسن اگر تم سے رشتہ مانگے تو اسے رشتہ مانگو. کہتے ہیں ایک ہمدانی اٹھ کر کھڑا ہو. اس نے کہا علی آپ تو یہ کہتے ہو کہ حسن رشتہ مانگے تو نہ دینا، لیکن ہم کوفہ والے اعلان کرتے ہیں حسن صبح نکاح کرے اور شام کو ہماری بیٹیوں کو طلاق دے دے، ہم پھر بھی رشتہ حسن کو دیں گے. ہم پھر بھی رشتہ حسن کو ہی دیں گے. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ امام حسن فرماتے ہیں میں نے نانا جان سے خود سنا تھا. نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انصاب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب سلامت رہے گا. تمام انصاب ختم ہو جائیں گے. وہاں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انصاری ہے، تم ملک ہے، تم رانا ہے، تم رنداوا ہے، تم کیا ہے، تم کیا ہے. یہ کسی سے نہیں پوچھا نہ اس کا اعتبار ہوگا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سلامت رہے. فرمایا ہاں جس نے میرے نسب سے کلمہ پڑھا قیامت کے دن میرا نسب اسے فائدہ بھی دے گا. اب امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں خواتین سے عقد کسی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں کرتا. کسی خواہش کی تکمیل کا مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ میں خواتین سے بدل کر نکاح کروں. میرا بنیادی مقصد کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کی نسبت
میرے ساتھ ہو جائے تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ کی زیادہ امت بخشی جائے۔ میرا عقد کرنے کا مقصد یہ اس بنیاد پر کہ میں اپنے نانا کی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں، مجھے نانا کی امت کی فکر تھی اور نانا کی امت کے لیے یہ میں کام کر رہا تھا کہ جتنی خواتین کی نسبت میرے ساتھ زیادہ ہو جائے گی قیامت کے دن میرا نسب انہیں فائدہ دے گا اور اس طرح آقا کی امت کے زیادہ افراد بخشے جائیں گے۔ تو اس نقطۂ نظر سے آپ عقد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کی ذات میں بے شمار کمالات رکھے تھے، بے شمار خوبیاں رکھی تھی، بے شمار آپ کو اللہ تعالیٰ نے صفات جلیلہ سے نواز کر رکھا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس شہزادے سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا، کاندھے پر بٹھا کر دوش مبارک پر بٹھا کر فرمایا، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کرتا۔ آپ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری ہے اور آپ کی شہادت مبارک 5 ربیع الاول سن 50 ہجری ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ وہ تواریخ ہیں جن پر تمام اہل سیر متفق ہیں۔ آپ کی کل عمر مبارک ظاہر کے اعتبار سے 47 برس بنتی ہے۔ 47 برس آپ نے عمر پائی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ان 47 برسوں میں امام حسن نے آقا کریم علیہ السلام کے علوم کے وارث کی حیثیت سے امت کے اندر جو کام کیے ہیں وہ کام شاید کسی اور کے مقدر میں نہیں آ سکے۔ آقا کریم نے امام حسن کے متعلق فرمایا تھا کہ میرا یہ شہزادہ سید ہے، سید، اور سید کا ایک معنی ہے نسب کا سید اور ایک معنی ہے میری امت کا سید۔ سرکار نے یہاں امت کا سید فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ میری امت کا سید ہے، اس اعتبار سے کہ میری امت کے 2 گروہ جو برسر پیکار ہوں گے وہ اس میرے شہزادے کی وجہ سے باہم محبت میں جڑ جائیں گے۔ وہی ہوا کہ امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلیفہ بنے، خلیفہ برحق، تو 6 ماہ تک آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے اور اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرائط پر آپ نے صلح فرما لی اور اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہ جو برسر پیکار تھے جن کے درمیان جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جس میں جو ہے 70,000 سے زائد صحابہ شہید ہوئے۔ اتنی خطرناک یہ جنگ جس میں اولو العزم صحابہ دنیا سے شہادت کا رتبہ پا کر اٹھ گئے، وہ امام حسن کی وجہ سے 2 گروہ میں صلح ہو گئی اور سرکار دو عالم کا وہ فرمان نکھر کر سامنے آ گیا کہ میری امت کا یہ سردار ہے جس کی وجہ سے میری امت جنگ و جدل سے اتفاق و اتحاد کی طرف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشے دے۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان کی تعلیمات پر اور ان کے نقش پا پر چلنے اور عمل کرنے کی